اب یہ پوٹن ٹرمپ ملاقات ہے، آپ کو سیز فائر لگتا ہے کہ یوکرین کا سیز فائر پوٹن اور ٹرمپ اناؤنس کر دیں گے؟ اگر تو پیوٹن کی شرائط مان لیتے ہیں which will be a big climb down، دیکھیں آدھا تو کلائم ڈاؤن کر چکا ہے امریکہ، یورپ کا ساتھ چھوڑ دیا اس نے، لیکن وہ تو یہ جو اس کی شرائط ہیں اس میں تو جو ایسٹرن یوکرین جس پہ وہ قبضہ کر چکا ہے وہ قبضہ رہے گا، پھر وہ یہ بھی گارنٹیز مانگے گا کہ یہ نیٹو کا کوئی حصہ نہیں بنے گا جو یوکرین ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ یورپ اور زیلنسکی جنہوں نے اتنا انویسٹ کر لیا اس جنگ میں وہ ایک دم سے مانیں گے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بہت بڑا رسک ہوگا کہ وہ صرف اس لیے اس کے سامنے آلموسٹ سرنڈر والا حساب ہوگا پوٹن کے سامنے، جو ان کے لیے میرے خیال میں اس کے ایڈوائزر نہیں ہے۔ تو میں کوئی اتنی بریک تھرو دیکھ نہیں رہا، جی مجھے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ شرائط جو ہے نا پیوٹن نہیں ماننے لگا اپنی شرائط کے بغیر، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے لیے بہت بڑا کلائم ڈاؤن ہوگا، پہلے ہی بہت وہ نیچے جا چکے ہیں۔ تو اس لیے مجھے کوئی ایسا نظر ہے، ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ایک پروسیس شروع ہو جائے، اس پروسیس میں وہ کہیں گے اچھا جی یہ گارنٹیز جو میں مانگ رہا ہوں اس کے لیے آپ کنسلٹیشن کریں تاکہ زیلنسکی اور باقی یورپینز بھی راضی ہو جائیں۔ اگر وہ پروسیس شروع ہو جاتا ہے تو وہ بھی میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت ہوگی۔ نہیں، پر آپ دیکھیں نا، اس ملاقات سے پہلے سٹیو وٹکاف ماسکو گئے اور وہ کرملن سے باہر نکلتے ہوئے سب کو نظر آئے، تو یہ جو سٹیو وٹکاف کا جانا ہے ماسکو پوٹن کو ملنے، اس کے بعد ہی یہ الاسکا والی سمٹ آئی نا، تو سٹیو وٹکاف کچھ تو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے امریکن اور رشینز کے درمیان، سٹیو وٹکاف کے ڈپلومیسی کے نتیجے میں، جس کے نتیجے میں آج کی میٹنگ ہو رہی ہے۔ جی آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں جو مین فریق ہے یوکرین تو وہ تو شامل نہیں ہے نا، اور نہ ہی اس کے بیکرز شامل ہیں، تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ میں کوئی بریک تھرو کا اعلان نہیں سن رہا۔ میرا خیال ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس میں سے کچھ حاصل کیا یا وٹکاف صاحب منوا کے آئے تو وہ سٹارٹ آف اے پروسیس ہے، ایک پروسیس آف نیگوشیشن، جس میں زیلنسکی صاحب بھی بیٹھیں گے، پوٹن بھی بیٹھیں گے، اور امریکہ کا نمائندہ اور یورپ کا بھی پتہ نہیں کون سا نمائندہ بیٹھے گا یا نیٹو کا بیٹھے گا، اور وہ گارنٹیز کے اوپر سائن کریں گے کہ جی اب ہم جو ہے انسسٹ نہیں کریں گے یوکرین کے نیٹو کا ممبر بننے کا۔ جب تک یہ نہیں ہوتا میں نہیں سمجھتا کہ پیوٹن کوئی ایگریمنٹ کرے گا۔ نہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ 60 دن کے لیے سیز فائر اناؤنس ہو جائے، اور پھر کیونکہ آج ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ اگلی ملاقات میں زیلنسکی اور یورپ کے نمائندے بھی ہوں گے، تو پھر ایک بگر سمٹ طے ہو جائے 60 ڈیز میں، جس میں یورپ کے جو 10 سربراہان مملکت ٹرمپ کے ساتھ موجود تھے، پورا ای یو، نیٹو، پورا یورپ، زیلنسکی اور پوٹن اور ٹرمپ اکٹھے بیٹھ جائیں۔ جی بالکل، یہ بالکل امکانات میں سے ہے کہ سیز فائر کر لیا جائے، اور اس کے بعد وہ پروسیس شروع کیا جس کے ذریعے وہ منتج ہو جا کے سمٹ کے اوپر، جس میں یہ ایگریمنٹس ہوں۔ پر اس وقت صدر پیوٹن کی پوزیشن بڑی مضبوط ہے جی، سفارتی پوزیشن جو ہے، نیگوشیٹنگ پوزیشن، وہ یورپ اور امریکہ کے اندر پوری دراڑ پڑ چکی ہوئی ہے، زیلنسکی کا کوئی سیاسی مستقبل بھی نظر نہیں آ رہا۔